حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، یا ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ گناہ کو پہنچا، تو اس نے پھر اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور معاف بھی کرتا ہوں اور گناہ پہ پکڑتا بھی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ گناہ کو پہنچتا ہے، تو پھر اسی طرح وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہی کلام فرماتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ گناہ کو پہنچتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر یہی کلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، گناہ معاف بھی کرتا ہوں اور گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہوں، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، اور اب بندہ جو چاہے کرے، کہ ہمیشہ کے لیے میں نے معاف کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ چند احادیث امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا گناہگار بندوں سے کلام، فرشتوں سے کلام، انبیاء سے کلام، جہنم والوں سے کلام، جنت والوں سے کلام۔ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کلام صفت ہے، کلام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک فرقہ پہلے گزرا تھا کہ جو اللہ کے کلام کا منکر تھا، اللہ کی صفات کا منکر تھا، تو ان کے رد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث میں ایک گناہگار بندے کا ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اسی لیے میرے پاس معافی مانگنے آیا، اور یہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دوں۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر گناہ ہوا، پھر گناہ ہوا، جب بار بار معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا اب جو چاہے کر، میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ ہمارے اندر ایک یہ کمزوری آ گئی بہت زیادہ کہ ہم توبہ نہیں کرتے، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ انسان بیٹھ کر اپنے گناہوں کو سوچے، بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے، بیٹھے گزشتہ زندگی کے گناہوں کو، برے اعمال کو سوچے، ان پر شرمندگی کا اظہار کرے، پھر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، آئندہ بچنے کی کوشش کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ بار بار توبہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ سچے دل سے توبہ کر لی تو پچھلے معاف ہو گئے۔ جب ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگ لی کہ اب میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو پچھلی زندگی کے سارے اللہ نے معاف فرما دیے۔ اب اگر خدا نہ کرے موت آتی ہے تو وہ چند دن کے جو گناہ ہیں وہ ہوں گے، لیکن ہمارے کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، بس ویسے دعا کریں گے یا اللہ معاف کر دے، کبھی توبہ کے لیے توبہ کی شرائط مکمل رکھ کر سچے دل سے توبہ نہیں کی۔ گناہ پر پشیمان ہو، گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، یہ کام کر کے انسان اللہ سے توبہ کرے۔ ہم تو ویسے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ معاف فرما، لیکن ساتھ دل میں ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے۔ تو یہ سچے دل سے توبہ انسان جب بار بار کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ کی رحمت جوش میں آ کر ہمیشہ کا فیصلہ دے دیتی ہے کہ جا یہ بندہ بار بار معافی مانگتا ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کسی سے مدد مانگتا ہے، کبھی انسان تھوڑا دیتا ہے، پھر مانگتا ہے، تھوڑا دیتا ہے، کبھی انسان دینے والا سخی ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ اگلے کے حالات کو دیکھ کر زیادہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ جب اللہ سے بار بار انسان مانگتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے فیصلہ جاری کرتا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کا جس کو اللہ معاف کر دے تو اللہ اس کا راستہ بدل دیتا ہے۔
گناہ اس کے لیے مشکل کر دیتا ہے، نیکیاں آسان کر دیتا ہے، وہ بندہ برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال پہ لگ جاتا ہے۔ کتنے ہی بندے ہیں کہ جن کی زندگی برائیوں میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو سیدھے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ جن کو اللہ معاف کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو انسان وقتاً فوقتاً جب موقع ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، لیکن پختہ ارادہ رکھ کے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔ جب پختہ ارادہ رکھ کے توبہ کرے اور کوشش کرے اس پر کاربند رہنے کی، پھر ہو جائے تو اللہ سے پھر معافی مانگ لے۔ اجمالی توبہ کرے تمام گناہوں سے، یا چند گناہ جو بڑے وہ کر رہا ہے ان سے توبہ کرے، یا اللہ یہ گناہ اب میں نہیں کروں گا، پھر ہو جائیں پھر توبہ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔